السلام علیکم۔ میرا نام ہے معطر اور میں ایک ناول ریڈر ہوں۔ مجھے ناول پڑھنا بہت پسند ہے اور اسے سنانا اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے پڑھنے کا انداز اور آواز شاید کچھ پسند آ جائے۔ اگر پسند آئے تو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ آج کا عنوان نمرہ احمد کی مشہور ناول میں سے ایک ناول ابلیس۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری کہانی نہیں ہے، بلکہ صرف میں تو اس کی کہانی کی ایک خاموش تماشائی ہوں۔ میرا یعنی حلیمہ داؤد کا نام تو اس داستان کے کسی پڑھنے والے کے شاید یاد رکھنے کے لیے قابل نہ ہو، مگر ان دو کرداروں کا ضرور ہوگا جنہیں میں ان کے خوب صورت ناموں سے جانتی ہوں، فلزہ ابراہیم اور رضا حیات خان۔ میں نے ان دونوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ایسے دیکھا ہے جیسے کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ اس لیے آج میں ایک بات کہنے کے قابل ہوئی ہوں، وہ بات جس کو ہمیشہ جھٹلائی تھی کہ شک کا فائدہ ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے۔ ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب وہ حد پار کر لی جائے تو اس اسفل سافلین کو شک کا فائدہ نہیں دینا چاہیے۔ اصولوں پر سمجھوتے نہیں کیا کرتے، اور جو یہ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں۔ ہماری یہ کہانی قریباً سال بھر پہلے سے شروع ہوئی تھی، جب میں نے اپنے ماسٹرز کے پہلے روز سائیکالوجی کا کلاس لینے گئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا پن ڈراپ سائلنس نہیں دیکھا تھا جو اس روز کلاس میں چھایا ہوا تھا۔ گردنیں سحر زدہ سی اس شخص کی طرف اٹھی ہوئی تھیں جو ہمارے سائیکالوجی کے پروفیسر تھے، پروفیسر جو وہ کہیں سے نہیں لگتے تھے۔ میں بھی اس مشہور ہوئی اکثریت کے ساتھ تھی، اور ان سب کی طرح میں بھی کچھ نہیں لکھ پا رہی تھی۔ نوٹس لینے کا ہوش ہی کیسے کسے تھا؟ وہ تھے ہی ایسے شخص جن کے سامنے نگاہ ٹھہرتی نہ تھی۔ وہ روسٹرم پر کھڑے اپنے سنجیدہ انداز میں لیکچر دے رہے تھے۔ تیکھے نقوش، خوبصورت آنکھیں، صاف رنگت، جھیل سے پیچھے کیے بال، قیمتی اور نفیس ایش گرے ٹو پیس میں ملبوس، وہ بلا کے ہینڈسم تھے۔ صرف وجاہت نہیں، ایک اور کشش بھی ان کے اندر تھی جو مقابل کو اوندھے منہ گرا دیتی تھی۔ کشش کیا تھی؟ میں اسے کوئی نام نہ دے سکی، بس کوئی مقناطیسی اثر تھا جو ان کے گرد پھیلا تھا، اور وہ اس مقناطیسیت سے کوئی محفوظ نہیں رہ رہا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو سب کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، سر رضا حیات خان۔ اس روز مجھے پہلی دفعہ پروفیسر رضا کا نام معلوم ہوا تھا۔ وہ ینگ تھے، اسمارٹ تھے، اور ان کی ہنسی مزاح بہت زبردست تھی۔ ان کے لیکچر میں کوئی بور نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ان کی شخصیت کا فصوح تھا اور کچھ کمال گفتار۔ وہ اپنے موضوع پر مکمل عبور رکھتے تھے، وہ کبھی لاجواب نہیں ہوتے تھے۔ ان سے پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب سائل کو ہمیشہ بر وقت ملتا تھا۔ عمر میں وہ زیادہ نہ تھے، ایم فل کیے ہوئے بھی انہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور یونیورسٹی سے وہ 5 برس سے منسلک تھے۔ ہم تو ان کی پرستاری بن گئے تھے۔ ہماری سینئرز کا تو برا ہی حال تھا۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں اگر کسی کا چرچا تھا تو وہ تھے سر رضا۔ ان سے میرا باقاعدہ تعارف ان کی دوسری کلاس میں ہوا، جب انہوں نے تمام طلباء سے اپنی نام بتانے کی درخواست کی۔ جب میری باری آئی تو میں قدرے جھجک کر کھڑی ہوئی۔ سر میرا نام حلیہ داؤد ہے۔ انہوں نے جواباً مجھے ہلکی نرم سی مسکراہٹ دی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ واپس نشست پہ بیٹھی۔ ان کی وہ مسکراہٹ میری متاع جان بن گئی۔ وہ میرے لیے مسکرائے، میرا نام سن کر مسکرائے۔ مجھے لگتا تھا میں کبھی اس لمحے سے نکل نہیں سکوں گی، مگر صبر اے دل، ابھی اور بہت سے لمحے آنے تھے۔ اس روز باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی اور اندر ہماری کلاس جاری تھی۔ آج وہ سائیکالوجی سے ہٹ کر بات کرنے کے موڈ میں تھے، اور ہم محصور لوگ تو بند آنکھوں سے ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کون بتائے گا کہ انسان کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ وہ چہرہ قدرے جھکا کر مائک میں بولے تو بہت سے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے۔ انسان کی شناخت اس کے نام سے ہوتی ہے سر، اس کے ملک سے،
قبیلے یا ذات سے، رسم و رواج سے، زبان سے، اس کے کردار کی خصوصیات سے، کسی اچھے یا برے کارنامے سے۔ وہ مسکرا کر ایک ایک کی سنتے گئے۔ دفتر میں نے اپنا کمزور سا ہاتھ بلند کیا۔ جانے اتنے لوگوں میں انہیں میرا ہاتھ کہاں سے نظر آ گیا؟ جی حلیمہ داؤد، آپ بتائیں، ان کی بنیادی شناخت کس شے سے ہوتی ہے؟ بہت سی گردنیں میری جانب گھومی۔ میں نے بمشکل تھوک نگلا۔ سب کے سامنے بولنا میرے لیے ہمیشہ کٹھن رہا تھا، مگر پروفیسر رضا کی ہمت افزا مسکراہٹ میرے اندر نئی روح پھونک گئی۔ دین سے میں ہکلا کر بولی تو ان کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جس کے سننے کا میں منتظر تھا۔ ہم شناخت کے معاملے میں دین کو کیسے اسکپ کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ سوشل سائنسز کا ایک اہم سوال ہے۔ جو ہم انسانی شناخت کی بات کرتے ہیں تو دین کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ وہ اپنے مخصوص پرکشش انداز میں ہاتھ ہلا کر کہہ رہے تھے اور میں بس ایک فکرے پر ٹھہر گئی تھی۔ فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی جس کے سننے کا میں منتظر تھا۔ باہر گرتی بارش کے قطرے میرے دل کو بھگونے لگے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میں ابھی رو دوں گی۔ میں وہ تھی جسے ہجوم تو کیا، دو لوگوں میں بھی کھڑی ہوئی ہوں تو کوئی نظر نہیں اٹھا کر دیکھتے۔ چہرے پر چشمے پہنے، کڑھائی والی چادر اوڑھے میں بے حد معمولی شکل کی لڑکی تھی۔ اگر کوئی میری موجودگی کو نوٹ کرتا تھا تو شاید میری بیساکھی کے باعث، جس کے سہارے میں چلتی تھی۔ ایک حادثے میں کئی برس قبل میری دائیں ٹانگ مفلوج ہو گئی تھی اور اب میرا واحد سہارا میری بیساکھی تھی۔ ایک کم شکل معذور لڑکی کو کسی نے لمحے بھر کو تعریفی نگاہوں سے نوازا تھا۔ میں خود کو بادلوں میں تہتا محسوس کرنے لگی تھی۔ شام کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، خود سے باتیں کرنے لگی۔ ہر شخص خود کلامی کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ خود کلامی نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تنہائی میں میں نے بھی ایک دنیا بنا رکھی تھی، جہاں میں معذور اور کم شکل نہ تھی، جہاں میری حدق اور تذلیل نہیں ہوتی تھی، اور جہاں مجھے کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا تھا۔ وہاں اس دنیا میں بھی حلیمہ داؤد نہیں تھی، میں اینا یاور تھی۔ یہ نام بھی خود کو میں نے ہی دیا تھا۔ یہ نام مجھے بہت پسند تھا۔ اپنا نام بدلنے کا اختیار نہ تھا مجھے۔ اگر ہوتا تو اب میں بھی حلیمہ داؤد کے ساتھ میرا وجود بھی نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا تھا اور میں خود کو کبھی اپنا نام نہ دیتی۔ اینا بہت خوبصورت تھی، بے تحاشا امیر شاہی خاندان کی اکلوتی اولاد، باپ کے اربوں بزنس کی اکلوتی جانشین، اور یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کی دل کی دھڑکن روکنے کا سبب۔ وہ جب چلتی تھی تو لوگ سحر زدہ سے ٹھہر کر اسے دیکھتے تھے۔ اس کے حسن، ذہانت اور دولت کے قصے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ راجدھانی شہزادی تھی اور اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اماں کی آواز آئی تو میں چونکی، پھر بیساکھی سے خود کو گھسیٹتی باہر آئی۔ اماں کی آواز یوں ہی اکثر میرے ارد گرد تیرتے اینا یاور کے رنگے بلبلے میں چپ کر اسے پھاڑ دیا کرتی تھی۔ جی اماں، میں نے کچن کے کھلے دروازے سے جھانکا۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ آواز پر پلٹی۔ تمہارے ماموں آئے تھے، آج پھر کرائے کا تقاضا کر رہے تھے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ ان کے چہرے پر پیشانی رقم تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس کا کرایہ باقاعدگی سے ماموں کو ادا کرتے تھے کہ نانا کی ملکیت تھا اور ان کے بعد اب ماموں اس کے مالک تھے۔ اماں کی بیوگی کے آغاز کے چند برسوں میں جب میں بہت چھوٹی تھی، ماموں نے عذرائے ہمدردی ہمیں اس گھر مفت رہنے دیا۔ تب وہ خود بھی ادھر ہی مقیم تھے۔ F6 والے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو انہیں 5-6 برس ہی ہوئے تھے۔ بعد ازاں وہ ہم سے کرایہ وصول کرنے لگے اور اب وہ ان چند سالوں کی مفت رہائش کی کا کرایہ بھی سکہ راج الوقت کے پیمانے پر طلب کر رہے تھے۔ ابو کی چھوڑی 2 دکانوں کے کرائے سے ہمارے گھر کا خرچ، مکان کا کرایہ اور میری تعلیم کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے تھے۔ اب یہ اضافی خرچ کہاں سے لاتے؟ کوئی اور دن ہوتا تو میں اماں کو تسلی دیتی، مگر آج میں خود بھی خاموش ہو گئی۔ شاید میں ذہنی طور پر اماں کے پاس کچن میں تھی ہی نہیں، بلکہ ابھی تک کلاس روم میں تھی، جہاں بارش کے تڑاتڑ گرتے قطرے بند کھڑکیوں کے شیشوں پر لڑک رہے تھے۔ اماں کافی دیر اپنے مسائل کا رونا روتی رہی، مگر جب میں خاموشی سے خلا میں گھورتی رہی تو وہ شکست خوردہ سی اپنے کاموں کی جانب پلٹ گئیں۔
ایک روز میں کلاس کے بعد لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب مجھے سامنے کھڑے بک ریک کے پیچھے سے مدھم سی آوازیں سنائی دی۔ لاشعوری طور پر میں نے ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ پروفیسر رضا کی تھی۔ روئے مت، آپریشن ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہو جائے گا۔ میں نے گردن ذرا سی ترچھی کی۔ وہ بک ریک کے عقب میں کھڑے تھے، اٹھا کر کسی کو تسلی دے رہے تھے، ہاتھ اٹھا کر کسی کو تسلی دے رہے تھے۔ سر، آپریشن نہیں ہو سکے گا، ڈاکٹر نے آج کی آخری رات دی تھی، میری بہن مر جائے گی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ رندی آواز میں بولتا زورین تھا، میرا کلاس فیلو۔ میں نے سنا تھا اس کی بہن کو کوئی پیچیدہ سی سرجری ہونی ہے۔ کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ مزید تفصیل پوچھتی۔ ویسے بھی میں ان شریف لڑکیوں میں سے تھی جو لڑکوں سے مخاطب نہیں ہوا کرتی تھی۔ اچھا، روم نمبر کیا ہے اس کا؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنے عذلی نرم انداز میں پوچھنے لگے۔ زورین نے روم نمبر بتایا اور سر جھکائے آنکھ کا کنارہ انگلی کے نوک سے پوچھا۔ میں نے دیکھا پروفیسر کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ میں دھیرے سے سر جھٹک کر پڑھنے لگی، مگر اب کتاب کی طرف ذہن کہاں متوجہ ہونا تھا۔ بمشکل 3 دن گزرے تھے کہ مجھے زورین کیمپس میں ایک جگہ سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آیا۔ ساتھ اس کے 2-3 دوست بھی تھے اور وہ کسی بات پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ مجھے ذرا اچنبھا ہوا، مگر خیر۔ میں نے سر جھکائے بیساکھی سے خود کو گھسیٹتی ان کے قریب سے گزری تھی جب زورین کے دوست کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بہت مبارک ہو زوری، میں گھر پر آنٹی کو مبارکباد دینے بھی آؤں گا۔ ہاں یار، میں نہیں بتا سکتا کہ کتنا پرسکون ہوں۔ زورین کے چہرے پر سچی خوشی بکھری تھی۔ ارے ہاں، کچھ پتا چلا کہ آپریشن کے پیمنٹ کس نے کی تھی؟ نہیں، مگر وہ جو بھی تھا فرشتہ تھا میرے لیے، اللہ اسے اجر دے۔ اور ان سے دور جاتے ہوئے میرے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، آمین۔ زورین بھلے نہ جانتا ہو، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کون تھے۔ کچھ بدلتے موسم کا اثر تھا اور کچھ میری نازک طبیعت۔ مجھے ایسے نزلے زکام نے گھیرا تھا کہ میں 3 روز تک یونیورسٹی نہ جا سکی۔ چوتھے روز جب میں کلاس میں گئی تو بھی زکام کی باقیات باقی تھی۔ لیکچر کے اختتام پہ جب میں کلاس سے نکلی تو رضا حیات خان کا ریڈبرڈ میں جیسے کسی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ایک لمحے کو مجھے اس پر رشک آیا جس کے انتظار میں وہ تھے۔ ان لمحوں کے انتظار نے اس نامعلوم شخص کو کتنا معتبر کر دیا تھا۔ حلیمہ داؤد، کدھر تھیں آپ؟ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ان کے قریب سے گزرنے لگی تو مسکرا کر میری طرف بڑھے اور میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ میرا انتظار کر رہے تھے؟ جی پروفیسر۔ میں نے سانس روکے انہیں دیکھتی گئی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کے رکے۔ ان کی شاندار وجود سے کسی قیمتی پرفیوم کی مسحور کن مہک اٹھ رہی تھی۔ 3 دن کدھر غائب رہی ہیں؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ میں ذرا وہ فلو ہو گیا تھا۔ اوہ، اپنا خیال رکھا کرو، اسٹوڈنٹ کو بیمار نہیں ہونا چاہیے، اتنا برائٹ اسٹوڈنٹ کو ہرگز نہیں۔ وہ مسکرا کر دھیمے لہجے میں کہہ کر پلٹ گئے اور میں حلیمہ داؤد اپنے سست رنگے بلبلے میں مقیت فضا میں تیرنے لگی۔ زورین کہتا تھا کہ وہ فرشتہ ہے، مجھے لگتا تھا وہ کوئی یونانی دیوتا ہے جو آسمانوں سے اترا ہے، مگر شاید وہ اس سب سے بڑھ کر کچھ اور تھے۔ وہ ساحر تھے، ان کے ایک اشارے پر بل کھاتی رسیاں سانپ بن کر جایا کرتی تھیں اور مجھے سحر کہاں آتے تھے۔ ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ دنیا میرے بلبلے کے آس پاس کہیں تحلیل ہو گئی ہے، سب فنا ہو چکا ہے اور کچھ باقی ہے تو میرا انتظار۔ ہر روز رضا حیات خان کی کلاس کا انتظار، انہیں ایک نظر دیکھنے کی، ان کی ایک مسکراہٹ حاصل کرنے کا انتظار شروع۔ کبھی وہ مجھے دیکھتے، کبھی مسکرا بھی دیتے اور کبھی وہ اپنے ارد گرد لگے جھمگٹے میں اتنے مصروف ہوتے کہ انہیں میں دکھائی نہ دیتی۔ وہ دن میرے لیے بہت اذیت ناک ہوتا تھا جب ان کی نگاہ میری جانب نہ اٹھتی تھی۔ اس دن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، میں عجیب بیزاریت کی لپیٹ میں رہتی تھی۔ وہ دسمبر کا ایک دن سرد دن تھا جب میں امی کے ساتھ کسی کام سے شاہین کیمسٹ تک آئی۔ دکانوں کے سامنے سڑک پر خاصا رش تھا اور پر ہجوم جگہوں پر مجھے ویسے ہی خوف آتا تھا۔ میں اپنی بیساکھی کے سارے خود کو گھسیٹتی فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی
جب مجھے سڑک کے دوسری جانب ایک منظر دکھائی دیا، ایک جھلک، ایک گمان، میں چونکی۔ وہ بلا شبہ رضا حیات ہی تھے۔ مجھے اپنے مخصوص حلیے سے ہٹ کر وہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا جو آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، سفید اسٹک پکڑے، کچھ بولتا ہوا ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے رضا کو سمجھا رہا تھا کچھ۔ رضا اس بات میں سر ہلاتے اسے بغور سن رہے تھے۔ پھر وہ اس عمر رسیدہ شخص کا ہاتھ تھام کر آگے ہوئے اور احتیاط سے دو طرفہ بہتی ٹریفک کے درمیان سے گزرتے اسے سڑک پار کروانے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں سڑک کے اس طرف پہنچ گئے۔ بوڑھے کو نرمی سے کچھ سمجھا کر اب وہ جانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ وہ عمر رسیدہ نابینا شخص دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں دعا دینے لگا۔ رضا بہت ممنون، بہت شرمندہ سے واپس پلٹے۔ میری نگاہوں نے اس وقت تک تعقب کیا ان کا، جب تک کہ وہ واپس اپنی کار میں نہ بیٹھ گئے۔ پھر میں مسکرا کر ہولے سے سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ کہاں ہوتے ہیں آج کل ایسے لوگ؟ شک کا فائدہ ہر ایک کو دینا چاہیے۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، کیا آپ ہیں؟ کلاس میں سکوت چھایا تھا اور وہ اپنے ازلی سحر انگیز انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ہر ذی نفس خاموش ساکن بیٹھا رہا۔ کسی کو ان سے اختلاف نہیں تھا سوائے میرے۔ میں ہوں۔ میں نے اپنا کمزور ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ وہ ذرا چونکے، شاید حیران ہوئے تھے۔ حلیمہ داؤد مجھے سے یاد کر کے بولے، ہماری یہ سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ اس بات سے کیوں متفق ہیں؟ ہمیں بتائیں پلیز۔ یہ مبالغہ آرائی تھی۔ میں بہت ایوریج سی طالبہ تھی۔ یہ بات سب جانتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں وہ کیوں مجھے اتنی اہمیت دیتے تھے، یا پھر وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے لگا میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں۔ سر، میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو شک کا فائدہ دیا جانا چاہیے۔ اگر آپ نے کچھ آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا تو بھی بجائے کسی کو فوراً مورد الزام ٹھہرانے کے اسے شک کا فائدہ دے کر بری الزامہ قرار دینا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے حلیمہ کہ آپ کا یہ آرگیومنٹ کن جگہوں پر اپلائی ہوتا ہے؟ ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ڈائز پر کوہنیاں رکھے پوری سنجیدگی سے میری جانب متوجہ تھے۔ او خدایا، وہ کتنے ہینڈسم تھے۔ ہر اس جگہ پہ جہاں کسی انسان پر ہمیں کسی گناہ کا شک ہوتا ہے۔ صرف انسان؟ وہ ہولے سے مسکرائے۔ میں قدرے گڑبڑائی۔ آف کورس ہم انسانوں کی ہی تو بات کر رہے ہیں، مگر آپ نے گناہ کا ذکر کیا تو گناہ ایک مخلوق سے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ میں الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ جانور، درندے، پودے، حشرات الارض۔ میرے ذہن کے پردے پر ایک ایک کر کے کئی نام آتے گئے۔ جنات۔ میری خاموشی پر انہوں نے کہا تو پورے ہال میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ جنات؟ میں ہولے سے بڑبڑائی۔ جی ہاں، جنات۔ اور یہ جو بیک بینچرز ہیں ان کو منہ بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کو کوئی ہارر سٹوریز نہیں سنانے لگا۔ ان کے چہرے کے تاثرات جیسے ہی سخت ہوئے، آخری نشستوں پر بیٹھے سارے لڑکے تیر کی طرح سیدھے ہوئے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں سختی کی جگہ نرم تاثر نے لے لی۔ تو حلیمہ داؤد، اگر گناہ کی بات ہے تو کیوں نہ جنات کا ذکر کیا جائے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہے تھے اور مجھے لگا میں نے اختلاف میں غلط سائیڈ لے لی ہے۔ ہزاروں برس پہلے ایک جن ہوا کرتا تھا، ابو الجن، جنات کا باپ۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ وہ فرشتوں کا سردار تھا، مکرم تھا، محترم تھا۔ اس سے زیادہ نیک اور پارسا کوئی نہیں تھا۔ وہ سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ بتائیے حلیمہ داؤد، پھر کیا ہوا کہ اس عزازیل کو آپ آج ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا۔ نہیں، جی، اس نے کیوں کیا وہ سب؟ کیوں وہ انسان سے حسد کا شکار ہوا؟ کیا اس کے تکبر بھرے انکار کی کوئی وجہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
ہال میں سناٹا چھایا تھا. سب دم سادے انہیں سن رہے تھے. ابلیس نے جو بھی کیا وہ اللہ کی محبت میں ہی کیا، اور وہ آج بھی بہت سے انسانوں کو اپنے جیسا ابلیس صرف اسی لیے بنانا چاہتا ہے کہ اللہ انسان سے محبت نہ کرے. آپ نے سوچا ہے کبھی کہ شک کا فائدہ اللہ نے ابلیس کو کیوں نہیں دیا، باوجود اس کے کہ اللہ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر استفسار کر رہے تھے اور میں بنا پلک جھپکے سانس روکے انہیں دیکھ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا میری آواز کبھی نہیں نکل پائے گی. وہ اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کی ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ حد پار کر لی جائے تو پھر اس شخص کو رعایت نہیں دی جا سکتی. بعض اصول ایسے ہوتے ہیں جن پر سمجھوتہ ممکن نہیں ہوتا. سو اپنی زندگی میں ایسے اصول بنائیں کہ اگر کوئی انہیں توڑے تو آپ اس ابلیس کو کوئی رعایت نہ دیں. عزازیل ہر کوئی بن سکتا ہے، مگر جو عزازیل سے ابلیس بنے وہ بندگی کی جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے. اس کی کبھی واپسی نہیں ہوتی. میں نے بے اختیار دونوں ہتھیلیاں اٹھا کر ملائیں اور ایک دم پورا ہال تولیوں سے گونجنے لگا. اوہ کم آن اسٹوڈنٹس. وہ جھینپ کر ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک بہت پرانے پروفیسر سر عثمان راؤ ان دنوں ریٹائر ہوئے تھے. ان کے اعزاز میں ایک شاندار سی فیئرویل پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا، جس پر تمام فیکلٹی ممبرز اپنے ازواج کے ساتھ مدعو تھے. اس شام میں نے پہلی دفعہ پروفیسر رضا کی بیوی کو دیکھا. اس کا نام الینا تھا. وہ دراز قد اور بھورے گھنگرالے بالوں والی بے تحاشا حسین لڑکی تھی، جیسے موم کی گڑیا. رضا بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے اور وہ ان کے ساتھ سیاہ اسٹائلش لباس میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی. کوئی اتنا حسین بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 برس کا پیارا سا بیٹا ماں کی انگلی تھامے کھڑا تھا. وہ تینوں ایک ساتھ اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ میں پوری تقریب انہیں تک کی گئی. مجھے ان کی بیوی اچھی لگی تھی. وہ انہی کی طرح بے حد ملنسار اور شائستہ بھی تھی. البتہ میرا ان سے تعارف نہ ہو سکا کہ وہ موقع تھا جب رضا کے ارد گرد لگے جھمگٹے کے پیچھے میں چھپ جایا کرتی تھی. وہ تینوں ایک تصویر کھنچوانے کے لیے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے اور کیمرہ پکڑے زرین کے کہنے پر مسکرائے. فلیش کی روشنی میں ان کی کاملیت اور بھی دمکنے لگی. کھٹاکھٹ بہت سے اسٹوڈنٹس ان کی تصویر لینے لگے اور وہ ریڈ کارپٹ پر فوٹو شوٹ کروانے والے سٹار سیلیبریٹیز کی مانند ہر طرف کیمروں اور فلیش کی چکا چوند روشنیوں سے گھر گئے. اپنے موبائل سے بہت دور سے ایک تصور میں نے بھیگ لی تھی. اس رات میں اس تصویر کو دیکھ کے بہت دیر تک روتی رہی تھی. کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ کیوں؟ کوریڈور میں اسٹوڈنٹس آ رہے تھے. میں اپنی بیساکھی سے خود کو گھسیٹتے آہستہ آہستہ اس آخری دروازے کی جانب بڑھنے لگی جس پر رضا حیات خان کے نام کی تختی لگی تھی. دروازہ نیم وا تھا. میں نے 2 دفعہ کھٹکایا، پھر جواب نہ پا کر ذرا سا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا. ان کی کرسی خالی تھی، البتہ ایک خالی کونے میں وہ جانماز بچھائے نماز پڑھ رہے تھے. جس پل میں نے دروازہ کھولا وہ اسی پل سجدے میں گئے. میرا دل احترام سے بھر گیا. ان کے سلام پھیرنے تک میں چوکھٹ میں کھڑی رہی. وہ فارغ ہوئے تو سر اٹھایا. چہرے پر حیرت آ گئی. میری اتنی برائٹ اسٹوڈنٹ اتنے تکلف سے ابھی تک دروازے پہ کھڑی ہے. اس بات کا مجھے افسوس ہے. آئیں بیٹھے نا. وہ تعصب و ندامت سے جا نماز طے کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے لیے کرسی کھینچی. سوری پروفیسر. میں لب کاٹتی دروازہ بند کر کے کرسی تک آئی. وہ اب گھوم کر میز کے پیچھے جا کر اپنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گئے. ان کا کوٹ کرسی کی پشت پر لٹکا تھا. وہ شرٹ کوہنیوں تک موڑے، ٹائی ناٹ ڈھیلی کیے بہت بے تکلف اور ریلیکسڈ لگ رہے تھے. لائیں کتاب دکھائیں. کون سا ٹاپک سمجھنا تھا آپ کو؟ وہ میرے ہاتھ سے کتاب لے کر صفحے پلٹنے لگے. صبح کلاس کے بعد جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ مجھے ایک موضوع کے سمجھنے میں دشواری ہے تو انہیں فوراً مجھے 1 بجے اپنے آفس میں ملنے کا کہا تھا. تو میں اس میں کیا سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ مطلوبہ صفحہ کھول کر اب وہ اس پر سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھ رہے تھے. سر یہاں سے آگے. میں آگے ہو کر انگلی رکھ کر بتانے لگی. بمشکل 10 منٹ لگے انہیں مجھے سمجھانے میں اور ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئیں. اب بتائیں، چائے لیں گی یا کافی؟
کتاب بند کر کے انہوں نے ایک طرف رکھ دی۔ دونوں نہیں، پھر جوس تو لے لیں گی نا۔ وہ اٹھے اور سائڈ پر رکھی ٹی ٹرے سے ایک کین اٹھا کر کھولا اور شیشے کے گلاس میں انڈیلا۔ تھینک یو، آپ کی وائف بہت اچھی ہے پروفیسر۔ میں نے اورنج جوس کا ایک گلاس گھونٹ بھر کر گلاس میز پر رکھا۔ جانے دو حلیمہ داؤد۔ انہوں نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں شل رہ گئی۔ کیوں پروفیسر، کیا ہوا؟ اچھی مسلمان لڑکی وہ ہوتی ہے جو سر ڈھانپے حجاب پہنے۔ اب آپ ہیں، مجھے آپ بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی ہیں، اور سر ڈھکے تو آپ بہت اچھی لگتی ہیں، مگر میری بیوی۔ ایک تلخ مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھری تھی۔ میری بیوی میری نہیں مانتی۔ ان کا مجھے اپنی چھوٹی بہن کہنا معتبر کر گیا، اور ان کی بیوی کا رویہ دکھی۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ غرور، اپنی ذات کا غم، کچھ اپنے باپ کی دولت کا تکبر۔ ایک عام سے پروفیسر سے اتنے بڑے باپ کی بیٹی شادی کرے گی تو وہ برابری پہ تو کبھی نہیں رہے گی۔ ارینج میرج تھی۔ میں نے اس وقت سب کچھ سوچنا چاہتی تھی، سوائے اس کے کہ میں بہت پرسنل ہو رہی ہوں۔ لو میرج، بور کے لڈو۔ ان کا وجہ چہرہ حزن و اداسی سے پر تھا۔ میرا دل کٹنے لگا۔ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ پتہ نہیں حلیمہ، میں اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا تو تم کیا کرو گی؟ بعض دفعہ زندگی ایک مقام پہ ٹھہر جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف کو نکلیں، آگے یا پیچھے۔ ایسے میں اگر کوئی دل کا بوجھ ہلکا کر دے تو اچھا لگتا ہے۔ تم سے بات کر کے بھی اچھا لگا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر وہ اپنے ساتھ ہلکی پھلکی دوسری باتیں کرنے لگے۔ وہ ساعتیں میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع بن گئیں۔ ان کے آفس سے نکلتے وقت میرے ارد گرد میراست رنگ بلبلا تن چکا تھا۔ میں اسی میں مقید فضا میں تیرتی رہی۔ میں جاگتی آنکھوں سے دن کی روشنی میں پہلی بار عنایاور بن گئی تھی۔ اس روز میں نے پہلی دفعہ ایک بچھڑا بنایا تھا، البتہ یہ بات میں اس وقت نہیں جانتی تھی۔ گھر پہنچی تو اماں رو رہی تھی۔ ماموں آج بہت سی باتیں سنا کر گئے تھے۔ ان کی مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، اور وہ اب مجھے اور اماں کا سامان سمیت مکان سے باہر پھینکنے کی دھمکی دے کر گئے تھے۔ خون سفید ہو گیا ہے کرامت بھائی کا۔ اماں کو ماں جائے کی بے حسی رلا رہی تھی۔ میرا دل بھی دکھ میں گھرتا گیا۔ عجیب مایوسی کا عالم تھا۔ پریشانی کے باعث رات میں اماں کی حالت بگڑ گئی تھی۔ بخار نے ایسا آنکھ گھیرا کہ غشی کے دورے پڑنے لگے۔ رات کے تیسرے پہر وہ بمشکل دوا سے کچھ سنبھلی تو میں باہر برآمدے میں آ بیٹھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ پریشانی در پریشانی، ہر مسئلے کے آخر میں اگر مجھے کوئی ایک شخص نظر آتا جو میری مدد کر سکے تو وہ رضا حیات تھے۔ کیسے اور کیوں میں نہیں جانتی تھی۔ صبح کے 4 بجے بالآخر دل کے ہاتھوں ہار کر میں نے موبائل اٹھایا، رضا کا نمبر ملایا جو انہوں نے مجھے آفس میں دیا تھا۔ دوسری گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ حلیمہ داؤد نے اتنی جلدی مجھے کیسے یاد کر لیا؟ وہ اتنا حشاش بشاش تھے کہ میں لمحہ بھر کو اپنا مسئلہ بھول گئی۔ آپ جاگے ہوئے تھے؟ ہاں، ابھی تہجد پڑھ کے فارغ ہوا تھا۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ جواباً میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو دل بھر آیا، گلا رند گیا۔ حلیمہ، تم رو رہی ہو؟ وہ فکر مند ہو گئے تھے۔ میں آنسو اور سسکیوں میں سے سب کہتی چلی گئی۔ آخر میں وہ دھیرے سے ہنسے۔ اتنی سی بات؟ اور میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ ہے، بالکل ہے، اور یہ مسئلہ صبح تک حل ہو جائے گا۔ ویسے کدھر رہتے ہیں تمہارے ماموں؟ بے خیالی میں نے ماموں کا ایڈریس اور نمبر دے دیا۔ پتہ نہیں وہ ان کو کیسے سمجھائیں گے۔ بس صبح تک میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ اچھا بتاؤ، تم نے رات سے کچھ کھایا یا نہیں؟ نہیں۔ پھر میں ہولڈ کرتا ہوں، جاؤ کچن میں اور کچھ پلیٹ میں لے کر آؤ، پھر باتیں کرتے ہیں۔ اچھا۔ میں نے فون رکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھی۔ اب مجھے اپنی بھاری کندھے ہلکے محسوس ہو رہے تھے۔
اس صبح ہم نے بہت سی باتیں کی، بچپن کی، اسکول کے زمانے کی، اپنی اپنی فیملیز کی، گھر اور دوستوں کی۔ مجھے وہ بھی اپنی طرح اکیلے اور اندر سے زمانے کے ڈسے ہوئے لگے تھے۔ میں بہت آہستہ ان کے بہت قریب آ گئی۔ اور پھر اس صبح وہ یونیورسٹی نہیں آئے۔ شام میں ماموں نے اماں کو شکریہ کا فون کیا کہ ان کو ہمارے بھیجے بندے نے پیسے ادا کر دیے۔ اماں حیران تھی، ان کو تو نہیں، البتہ مجھے ضرور کہا ایک دوست نے مدد کی ہے، میں اسے لوٹا دوں گی۔ مگر آپ آم کھائیں، پیڑ کیوں گنتی ہیں؟ وہ چپ ہو گئی۔ مگر اگلے روز جب میں نے رضا سے پیسے واپسی کی بات کی تو وہ ارے چھوڑو کہہ کر بات ٹال گئی۔ میں نے اصرار کیا تو وہ شرمندہ ہونے لگے۔ اگر اب تم نے پیسوں کی بات کی تو میں سمجھوں گا کہ حلیمہ داؤد میری سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ اور پھر میں نے پیسوں کی کوئی بات نہیں کی۔ مگر واقعی دیکھیں، میں نے تو واقعی پیسوں کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر بھی کیوں چند روز بعد مجھے علم ہوا کہ میں نے ان کی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، یا شاید نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کب سے نہیں رہی؟ ہاں، تب سے جب فلزہ ابراہیم ہماری زندگیوں میں آ گئی۔ فلزہ، وہ ہیرا جو ڈھلتا نہیں، صرف ٹوٹتا ہے۔ ایک دفعہ ٹوٹے تو پھر کبھی جڑ نہیں سکتا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلی قسط کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔